الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. زیاد بن سکن کی شجاعت اور شہادت. ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد رضی اللہ عنہ 5 انصاریوں کے ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دی. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر کچھ جان باقی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ. جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ نے کھسک کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر. حضرت زیاد بن سکن کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان. سبحان اللہ. کیسی پیاری موت ہے. سرکار کے قدموں میں ہر ایک یہی تمنا کرتا ہے کہ کاش مدینہ منورہ میں موت آئے، روضہ انور کی جالیوں کے سامنے موت آئے، اور یہاں وہ صحابی سبحان اللہ سرکار کے قدموں میں سر رکھ کر اپنی جان قربان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی گھمسان کی لڑائی میں اور مار دھاڑ کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا. ایک دم آگے بڑھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا. وہ بہادر اس فرمان بشارت نشان کو سن کر مست و بے خود ہو گیا. ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے دل ہل گئے. اسی طرح جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا. حضرت عمرو بن جموح انصاری آپ کے پیر میں عیب تھا، یعنی لنگڑاتے تھے. یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ، مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر. ان کے 4 فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے. لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے. میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خرامہ چلا جاؤں. ان کی بے قراری اور گریہ وزاری سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی. یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے. حضرت ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن جموح کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں. ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی، ان کا بیٹا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں باپ بیٹے شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے. لڑائی ختم ہو جانے کے بعد ان کی بیوی ہند زوجہ عمرو بن جموح میدان جنگ میں پہنچی اور اس نے ایک اونٹ پر
ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانا چاہا تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینے کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر چلا جاتا تھا۔ ہند نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتا، کیا عمر نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا کہ جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینے کی طرف نہیں چل رہا ہے۔ دیکھیے کیسے صحابہ کے اندر جذبات تھے کہ یا اللہ مجھے جنگ سے واپسی مت نصیب کر، شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیسے ان کی دعائیں قبول فرما لیتا تھا کہ گویا کہ ایک کرامت ظاہر ہوئی ہے صحابی کے، آپ نے دعا کی تو اونٹ بھی، جانور بھی آپ کی اس دعا کے وجہ سے یعنی اپنی فطرت کے خلاف کر رہا ہے۔ اونٹ کو کیا پتہ، اونٹ کو تو جہاں ہاں کہا جائے جانور وہاں چلنے کو تیار ہے، کھینچیں گے تو کھینچ کر بھی آ جائے گا، لیکن وہ بار بار میدان جنگ کی طرف ہی لوٹ جاتا تھا۔ کتنا یعنی صحابہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اسی سراسیمگی اور پریشانی کے عالم میں جبکہ بکھرے ہوئے مسلمان ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن قمی جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا، اس نے ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرے پر تلوار ماری، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس سے خود کی دو کڑیاں رخ انور میں چبھ گئیں۔ یا اللہ، جو ہیلمٹ سمجھ لیجیے جو جنگ کے وقت میں پہنا جاتا ہے، اتنی زور سے اس نے چہرہ انور پر ہی تلوار ماری اس بدبخت نے کہ لوہے کی جو سمجھ لیے کڑیاں جسے کہتے ہیں جو بنا ہوا تھا لوہا، جس میں اتنی زور سے مارا کہ وہ ٹوٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گال کے اندر دھس گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ۔ ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرے اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے دو دندان مبارک شہید اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اسی جنگ میں ہوا یہ، سرکار کے دو دانت مبارک، دندان مبارک اس جنگ میں ٹوٹ گئے، اسے یہ پتھر مارا تو۔ یہ سب بھی برداشت کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رحمت عالم کے چہرے پر تلوار چلائی جا رہی ہے، آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کے مبارک ذاتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آج امت اسلام کے لیے ذرا سی بھی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پروردگار اپنے حبیب جو تڑپ، جو جذبہ اس امت کے لیے تھا، امت کے دلوں میں بھی اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے، صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، مولا کریم آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔
یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ عرض کر دوں. پہلے آپ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو فرشتے ہو، اسپیڈ بہت زیادہ ہے. ان فرشتے جو ہیں حضرت جبریل فرشتوں کے سردار دم زدن میں یوں گئے یوں جہاں چاہے پہنچ جائیں. پھر بھی حضور نے پوچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ کو بھی بہت جلدی تیزی کے ساتھ زمین پر آنا پڑا ہو آسمان سے. حالانکہ جبریل فرشتے ہیں، جلدی پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حضور نے کہ اپنی اسپیڈ سے زیادہ ایسا کوئی وقت آیا ہے کہ آپ کو اور زیادہ تیز چلنا ہو پڑا ہو اور فوراً آنا پڑا ہو. کوئی ایسا وقت ہے کہ بہت جلدی میں زمین پر تشریف لائے؟ جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وقت ایسے ہیں جب مجھے بہت زیادہ اسپیڈ میں بہت تیزی کے ساتھ زمین پر آنا پڑا، ایک دم ایمرجنسی جسے کہہ لیجیے، فاسٹ ایک دم میں آیا ہوں. اور 3 وقت یہ ہیں. سب سے پہلے میں اس وقت بہت اسپیڈ میں آیا، بہت تیزی سے آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے تھے. میں تیزی کے ساتھ جنت گیا، وہاں سے دمبا لیا اور فوراً زمین پر آیا، اسماعیل کو ہٹایا اور ان کی جگہ پر دمبا لٹا دیا. تو اس وقت مجھے بہت اسپیڈ دکھانی پڑی، بہت فاسٹ مجھے کام کرنا پڑا، زمین پر آنا پڑا. دوسرا یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا تو آپ کے پانی میں گرنے سے پہلے میں زمین پر پہنچا تیزی کے ساتھ اور آپ کو اپنے پیروں میں پکڑ کر کے کنویں کے ایک پتھر پر بیٹھا دیا. یعنی وہ پانی پر پہنچے اس سے پہلے میں زمین پر تھا. اور تیسری مرتبہ جب غزوہ احد میں آپ کے مبارک دانتوں کو شہید کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جبریل میرے حبیب کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہاں پہنچو اور اس کے خون کو اپنے پروں میں اٹھا لو. سبحان اللہ. تو آپ کا خون زمین پر گرے اس سے بھی پہلے میں اتنی تیزی کے ساتھ زمین پر آیا اور آپ کا خون میں نے اپنے پروں میں اٹھا لیا، یعنی زمین پر گرنے نہیں دیا. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اب یہاں پر طائف کا واقعہ آپ نے سنا تھا کہ طائف میں سرکار کے بدن مبارک سے خون مبارک نکلا، پاؤں بھی زخمی ہوئے، خون نکلا وہاں سے بھی. تو وہاں تو یہ نہیں ہوا، اور یہاں پر غزوہ احد میں جبریل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خون زمین پر گرنے مت دینا. اور آگے حدیث شریف اور ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ گرتا تو کیا ہوتا، اس وقت مجھے وہ یاد نہیں آ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرمان ہے اس کے بارے میں کہ اگر خون زمین پر گر گیا تو کیا ہو سکتا تھا. اس وقت مجھے وہ یاد نہیں آ رہا، پر ہے کچھ، یعنی تباہی کے اسباب تھے. یعنی اس طرح سے کچھ ہے کہ اگر زمین پر خون گر گیا تو مشکلوں کا سامنا ہو جائے گا سارے زمین والوں کو. تو وہاں طائف میں تو خون مبارک نکلا، لیکن یہاں پہ کیوں اس طریقے سے؟ تو جہاں تک میری سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ طائف کا جو حال تھا، جو سرکار کی حالت تھی، وہ تبلیغ والی حالت تھی. وہاں پر یہ سارے یعنی وہ کیفیت نہیں تھی. اور غزوہ احد میں جو کیفیت تھی وہ جنگ والی کیفیت تھی. اس وقت میں سرکار کا خون زمین پر جانا وہ ایک الگ ہی بات ہو جاتی. ایک نبی کا خون بہہ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا. وہ نبی بھی کون، جو اللہ کے حبیب ہیں. تو وہ کیفیت جو ہوتی ہے، کیفیت کے حساب سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کیفیت کی وجہ سے دونوں طرف مختلف یعنی احادیث ملتی ہیں. اس طرف میں تبلیغ جہاں پر نرمی دکھانی ہے، سب کچھ برداشت کرنا ہے، اور یہاں پر جنگ چل رہی ہے. تو اس لیے دونوں طرف کے احوال الگ الگ ہیں.
تو ہمارے نبی کی شان یہاں پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر آپ سے محبت فرماتا ہے اور کس طریقے سے آپ کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے الحمدللہ۔ اور سرکار کے خون مبارک کے بارے میں بھی آپ آگے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ اسی واقعے میں آئے گا، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہاں ابی بن خلف جو تھا، یہ جس نے دیکھا کہ محمد جو ہے زخمی ہو گئے، تو یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو شہید کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حضرت حارث بن سمع رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تلملا گیا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ دور بھاگ گیا۔ ہلکا سا اسے سمجھیے خراش جیسے بھالے سے جو سرکار نے مارا، تو ہلکا سا، زور سے نہیں لگا، ہلکا سا لگا، مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ ناقابل برداشت درد کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ پریشان کر رہے ہو، یہ تو معمولی سا خراش ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد نے کہا تھا کہ میں ہی تم کو قتل کروں گا، اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ اب میری موت یقینی ہے۔ دیکھیں کافر ہے، دشمن ہے، پر جانتے سب ہیں کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی بن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے عود رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد کو قتل کروں گا۔ جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ابی کہتا تھا کہ یہ ہلکا سا زخم اتنا تکلیف دے رہا ہے مجھے کہ اگر یہ زخم پوری فوج پر ڈال دیا جائے تو ساری فوج جو ہے اس کے درد سے، جو درد مجھے ہو رہا ہے، ساری فوج اس درد سے تلملانے لگے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور نبی کی مار تھی، وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک نبی نے جو فرمایا وہ ہو کر رہنا تھا۔ ہلکا سا اسے لگا لیکن اس کی حالت بگڑ گئی۔ ابی بن خلف نیزے کے زخم سے بے قرار ہو کر راستے بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس آتے ہوئے مقام صرف میں مر گیا۔ تو نبی جو کہہ دیں وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ اس طرح ابن قمیہ ملعون، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر تلوار چلا دی تھی، ایک پہاڑی بکرے کو خداوند قہار نے اس پر مسلط فرما دیا اور اس بکرے نے اس کو سینگ مار مار کر چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا۔ یہ اسی جنگ میں نہیں یعنی اسی جنگ میں نہیں، جنگ کے بعد اس کی ایسے موت ہوئی۔ یعنی بکرا جو ہے کیسی ذلت والی موت کہ ایک بکرے سے اتنا بڑا بہادر اور مرا کیسا، ایک بکرے سے مار کھاتے ہوئے، بکرے کے سینگ لگ لگ کر بکرا اسے مار مار کے ذلیل کر کے مرا، اتنا مارا کہ چھلنی ہو گیا، اور پھر اس کی لاش کو پہاڑ سے زمین پر نیچے گرا دیا، جس سے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ اس کے بعد اور بھی واقعات ہے، بڑا ہی پیارا واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ سرکار کے دندان مبارک کا اور جو لگا ہے آپ کے زخمی ہونے کا، تو آگے انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی طرح ہمیں بھی اسلام کے لیے اپنی اپنی کوششیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.